نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ اور عزیز طلباء اکرام، دیکھیں میں نے آپ کو شروع سے ایک سبق دیا ہوا ہے۔ جیسے استاد روزانہ ایک سبق دیتا ہے نا کہ آج آپ نے یہاں سے یہاں تک یاد کرنا ہے، اسی طرح میں نے آپ حضرات کو شروع میں ایک سبق دیا ہے اور یہ سبق میں نے خود یاد کیا ہے۔ وہ سبق کیا ہے کہ الحمدللہ یہ ہے کہ ہم نے 4 مسجدیں بنائیں اور اتنا بڑا مدرسہ بنایا اور 3 پل بنائے، لیکن ہم نے چندے کا رسید لے کر کسی مسجد میں جا کر رومال بچھا کے نہیں بیٹھے، یا کسی کے گھر میں جا کر ہم نے کنڈی کھٹکھٹا کر گیٹ کھٹکھٹا کر کسی سے چندہ نہیں مانگا، اور نہ ہم نے کسی جگہ کسی مولوی صاحب سے اعلان کروا دیا کہ فلاں مدرسے کا مولوی صاحب آیا ہے اور ان کا مدرسہ ہے، طالب علم ہے، وہ آسمان کرتا ہے زمین کرتا ہے، سمجھ آئی تو اس کی چندہ کرو، اس کے لیے چندہ دو۔ ہم نے ایسے اعلانات بھی الحمدللہ کسی سے نہیں کروائے۔ یہ جتنے کام ہم نے کروائے اللہ تعالیٰ سے کروائے، ایسا ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سارے جو ہے نا ابھی مردے ہیں، ان کی کیا آواز نکلے گی، یا ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم نے کیا بولنا ہے۔ کوئی ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور کوئی ناک کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ادھر غور سے سنو، سمجھ میں آیا؟ جو باتیں بتا رہا ہوں اس کو غور سے سنو، یہ آئندہ کے لیے مرتے دم تک کے لیے تمہارے لیے سبق ہے، سمجھ آیا؟ ابھی دیکھو کہ پچھلی مرتبہ ہمارا 28,000 روپے بل آیا جولائی کے مہینے کا، باوجود سولر سسٹم کے چلنے کا، ٹھیک ہے۔ پریشانی تو ہو گئی وقتی طور پر، بہت ظاہر بات ہے، لیکن یہ ہے کہ استاد بھی پریشان ہو گئے یار دیکھ کے کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں کسی مسجد میں جا کر رومال بچھا کے اعلان اور چندے کرنے کی نوبت نہیں لایا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ بھائی سورہ ملک اور سورہ واقعہ پڑھو اور 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لو نماز سے پہلے یا بعد میں، اللہ ہماری اس مشکل کو حل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں ابھی آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں کہ وہ ہمارا بل تھا 28,000، اللہ نے ہمیں کہیں سے 5، کسی سے 2، کسی سے 3، کسی سے 100، کسی سے 500۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مدرسے سے باہر نہیں نکلے، مسجد میں ہم نے کسی کو نہیں بتایا، اسلام آباد میں چندہ مانگنے نہیں گئے، لیکن 28,000 بل تھا، اللہ نے 35,000 دیا۔ کتنا دیا بھائی؟ 35,000 دیا۔ ابھی ہمارا بل آیا 50,000 روپے، 50,000 بل آیا باوجود سولر سسٹم کے۔ پھر پریشانی بن گئی، سمجھ میں آیا جی؟ لیکن میں نے آپ لوگوں کو بولا کہ ہم چندہ نہیں کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اور آپ لوگوں نے پڑھا مانگا، سمجھ میں آیا جی؟ ابھی ہمارا جو 50,000 روپے بل تھا اس سے ہمارا اضافی پیسے بن گئے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اضافی 5,000 بنے، 2,000 بنے، 3,000 بنے یا 8,000 بنے ہیں، مجھے نہیں پتہ، لیکن بل سے زیادہ پیسے ہمارے پاس اللہ نے ادھر ادھر سے، ہم نے کسی کو نہیں بتایا، ہو گیا۔ بات سمجھ آیا؟ اللہ نے مکمل کر دیا، یا اللہ نے دیا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا ہم کہیں نہیں گئے مانگنے کے لیے، بل آ گیا پیسے دے دو، سمجھ آیا؟ اللہ نے دیا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک اور کال آیا، پوچھا کہ بھائی بارش بہت زیادہ آ گیا، مدرسے کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا، کوئی سیلاب تو نہیں آیا؟ میں نے کہا بس پانی بہت زیادہ آیا تھا، لیکن یہ ہے کہ نقصان نہیں ہوا۔ تو کہنے لگا کہ ہم نے آپ کے لیے ایک ڈی فریزر خریدا ہے، آ کے وہ لے لو، آپ کے پاس جب ٹائم ملے تو آ کے لے لو۔ خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے اس کو کوئی نہیں بتایا کیونکہ ہمارے پاس ہے، لیکن اس نے کہا پھر بھی قربانی کا گوشت ہوتا ہے، سال کے درمیان میں آپ خرید نہیں سکتے ہیں، چلو جو ہے آپ سٹوک کر لیں، بچے کھا لیں گے، تو کہتا ہے کہ فریج لے لینا، ڈی فریزر۔ میں نے نہیں بتایا ان کو، سمجھ میں آیا جی؟
تو دیکھو کہ میں نے شروع میں بھی استادوں کو بھی بتایا، جو طالب علم ہمارے پاس پہلے تھے جو فارغ ہو کر حافظ بن کر گئے ہیں، ان کو بھی یہ بات میں نے بتایا ہے. سمجھ میں آیا؟ دیکھو کہ آپ روئے زمین کے اس زمین کے سطح کے اوپر سب سے محترم اور سب سے مقدس اور سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں. آپ سے اعلیٰ کوئی اور نہیں ہے. کیوں؟ کہ آپ نے اپنے والدین کے لیے، آپ نے قرآن کے لیے اپنے والدین چھوڑے، سال سال پردیسی کی زندگی کاٹتے ہیں اور مدرسے کی کبھی اچھا کبھی برا روٹی کھاتے ہیں، استادوں کی ڈانٹ کھاتے ہیں، پھر آپ 24 گھنٹہ جو ہے نا صبح سے شام تک قرآن پڑھتے ہیں، رات 10 بجے تک آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ یا تو مسجد میں جاتے ہیں یا تو مدرسے میں جاتے ہیں. دوسرے بچوں کی طرح کسی کے پھل بھی نہیں توڑتے ہیں، کسی کی مکئی بھی نہیں توڑتے ہیں، کسی کی چیزیں بھی نہیں کاٹتے ہیں. آپس میں بھائیوں کی طرح مختلف زبانوں کے مختلف علاقوں کے بچے جو ہے نا پیار محبت میں رہ کر ایک ہی گھر کے بندوں کی طرح رہ کر کیا اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ اس دور میں اس ترقی کے دور میں کہ لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے. سمجھ میں آیا جی؟ آپ نفل پڑھتے ہو، دعائیں کرتے ہو، اور جو ہے نا قرآن یاد کرتے ہو، پھر حافظ بنتے ہو، پھر جائیں گے لوگوں کو مسجدوں میں قرآن سنائیں گے، پھر دین کی بات بتائیں گے، لوگوں کو نماز پہ لگائیں گے. تو یہ بتاؤ کہ آپ سے زیادہ مقدس لوگ روئے زمین پر کوئی ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آیا جی؟ اب جب آپ سے زیادہ مقدس لوگ روئے زمین میں نہیں ہو سکتے، آپ سے زیادہ قریب تر لوگ جو ہے نا روئے زمین میں کوئی نہیں ہو سکتے ہیں، تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور ایک کاری 11 جہنمیوں کو اپنے گرانے کے جنت میں ہے، اور کوئی لے جا سکتا ہے؟ ولی کے بارے میں کوئی گارنٹی ہے کہ ولی لے کے جائے گا؟ حاجی کے بارے میں کوئی گارنٹی ہے کہ لے کے جائے گا؟ کسی کے بارے میں نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک عالم کے بارے میں بھی نہیں ہے. لیکن قرآن کے حافظ کے بارے میں ہے. آپ کو سمجھ میں آیا؟ تو بتا رہا ہوں کہ جو ہے کیا نام ہے، آپ سے مقدس لوگ اللہ آپ کے ہاں یعنی اللہ کو مقرب لوگ اور کوئی نہیں ہے. آپ کو سمجھ میں آیا؟ ابھی اگلی بات سنو. تو سانپ تو کسی سے نہیں مانگ کے کھاتا، اپنے دل کے اندر سال سال بھی پڑا رہتا ہے، اللہ اس کو کھلاتا ہے. بچھو تو کسی سے مانگ کے نہیں کھاتا، اللہ اس کو کھلاتا ہے. جنگل کا سور جو اوپر 8-10 بچے لگے پورا ریوڑ لے کے چلتا ہے، اتنے بالکل ہٹے کٹے جیسے جو ہے نا بھینس کے جو ہے نا وہ کٹے ہیں اس کے بچے جو ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اوپر جنگل میں کتنے سور آتے ہیں روڈ کے اوپر، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی سے مانگ کے نہیں کھاتے ہیں، وہ اللہ کے خزانے سے کھاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد سمندر کے اندر کتنی بڑی مچھلیاں ہیں، وہ یہ مسجد جیسے 10 مسجدیں جتنا ان کا پیٹ ہے، اتنا منہ کھولتے ہیں کہ جو ہے کیا نام ہے کہ توبہ. سمجھ آیا جی؟ یہ پوری مسجد اس کے منہ کے اندر چلا جائے، اتنی بڑی مچھلیاں ہیں، ٹنوں کے حساب سے کھاتے ہیں، وہ کسی سے نہیں مانگتے، اور ایک بھی نہیں بے شمارہ ہے. ایسا ہی بات ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ وہ ویڈیو میں دیکھا کتنا منہ کھولتا ہے سمندر کے اندر، پورا اتنا بڑا بلاو جا رہا ہوتا ہے، پورا نیچے جو ہے نا پانی کو ادھر سے ادھر کرتے ہوئے، تو وہ کسی سے مانگ کے نہیں کھاتا. تو یار وہ ساری مخلوق جو کسی سے مانگ کے نہیں کھاتا، وہ اللہ کی ذات کھلاتی ہے ان کو. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے خزانے کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صالح کے لیے پہاڑ سے گابن اٹھنی نکالا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دسترخوان اتارا، نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے چشمے نکالا نہیں نکالا؟ بات سمجھ میں آیا جی؟ تو وہ ان سارے گندے مخلوق کو کھلا سکتا ہے تو وہ ہمیں نہیں کھلا سکے گا؟ وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر انداز میں ہمیں کھلائے گا، کیونکہ ہم اس کے قریب ہیں. لیکن یہ بات ہم مولویوں نے اپنے اندر بٹھایا ہوتا تو
یہ بات ہم مولویوں نے اپنا اندر بٹھایا ہوتا اور اپنے دل و دماغ کو پہلے اس کے بات کے لیے تبدیل کیا ہوتا. اب منبر کے اوپر تو ہم بیٹھ کے لوگوں کو بتائیں گے کہ اللہ پاک رازق ہے، مقتدیوں کو سنائیں گے، مقتدیوں کو بتائیں گے کہ اللہ پاک رازق ہے، رزق دیتا ہے، اللہ مالک ہے، ایسا بولیں گے. اور خود جو ہے نا وہ چندے والا تھیلا اٹھا کے نا 50,000 رسیدیں بھی اندر ڈال کے اور مختلف مولویوں سے تصدیقیں بھی لکھوا کے پھر در در پھریں گے. ہاں یہ مدرسہ ہے، بچے ہیں تو روٹی پانی دے دو. تو یار تو مولوی ہے، تم نے ساری زندگی جو ہے نا مدرسے میں لگایا ہے، قرآن پڑھا ہے، تم نے جو ہے کیا نام ہے قال اللہ و قال رسول پڑھا ہے، اب تمہارے یقین نہیں بنا ہے اور وہی پینٹ والے ٹائی والے کلنچو اس سرمایہ دار بے یقین کے اوپر تمہارے یقین بنا کہ صاحب سر جی آیا ہوں دے دو. اندازہ لگاؤ یار مولانا حقیقت میں رونے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم جو ہے نا اس سے مر کے بندر روٹی کی مر جائے تو اچھا ہے اس سے. کہ یار تو بیٹھ کے تقریریں کرتا ہے لوگوں کے لیے یقین بناؤ اور خود تمہارے یقین نہیں بنایا، جا کے پینٹ پتلون والوں سے جو ہے نا پیسے مانگتا ہے. مسجد کے باہر بیٹھا ہوا داڑھی رکھ کے ٹوپی لگا کے کہ دو یار اسی مسجد میں تو رات کو مصلی پہ اٹھ کے بیٹھ کے تہجد میں اس کو پکار، ایسا پکار کے وہ بھی جو ہے کیا نام ہے مان جائے اور یعنی وہ دیکھ کے رشک کرے کہ یار کوئی مجھ سے مانگ رہا ہے. ہاں یہ عوام کو تو ان آیتوں کا پتہ نہیں ہے نا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اس میں کتنی تاکیدات ہے اس آیت کے اندر. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت بڑے، بے شک تحقیق در تحقیق اللہ بہت زیادہ رزق دینے والا اور اس رزق دینے پر پوری قوت اور طاقت رکھنے والا ہے. یہ آیت کی ترجمہ ہے. کون سی صورت ہے یہ جو ہے نا 27ویں سپارے کی پرلے سائڈ پر جو ہے نا پیج پہ ہے وہ صورت؟ کون سی صورت ہے؟ سورہ زاریات. سورہ زاریات جو ہے نا 27 سپارے کو بالکل پلٹ دو تو پچھلی سائڈ پہ آیت ہے. اللہ کہتا ہے کہ لا نسألکم رزقا نحن نرزقکم، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. وہ بول رہا ہے کہ ہم تم سے رزق کا سوال، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ہم جا کر جو ہے نا پینٹ پتلون والوں سے پیسے مانگتے ہیں. کمال ہو گیا یار. سمجھ آئے جی؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین کہ اللہ پاک بے شک بہت زیادہ رزق دینے والا اور اس رزق دینے پر بہت بڑی طاقت اور قدرت اور جو ہے مضبوطی رکھتا ہے. اور دوسری جگہ کیا فرمایا کہ ان تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین. سورہ حج کی آیت ہے. اس کی آیت ہے یہ ان تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین کہ تم ان سے یعنی چندے مانگتے ہیں، خراج مانگتے ہیں، چندے مانگتے ہیں. تیرا رب کا جو چندہ ہے وہ سب سے بہتر ہے، وہی بہتر رزق دینے والا ہے. 2 آیتیں ہو گئی. اور تیسری آیت سنو، یہ سورہ عنکبوت کی ہے یا سورہ روم کی ہے؟ سورہ عنکبوت کی ہے میرے خیال سے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کس کی آیت ہے یہ؟ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ فرما رہے کتنے دابا جانور اپنے سر پہ روٹی اٹھا کے نہیں پھرتے. اللہ یرزقها، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ اور خاص کر تمہیں دیتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر تم منہ سے بول دینا کہ بھوکے ہو گئے تو وہ سنتا ہے، اگر نہ بولے صبر کر تو علیم وہ کیا کرتا ہے؟ علیم جانتا ہے. کتنی آیتیں ہو گئی؟ 3 آیت. چوتھی آیت سنو. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. کوئی بھی زمین پر کوئی ایسا دابہ نہیں ہے، جانور نہیں ہے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر نہیں ہے. اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور اس کے عارضی اور پکے ٹھکانے کو وہ جانتا ہے اور یہ لوح محفوظ میں لکھ چکا ہے کہ رزق اپنے اس پر کیا ہو جائے گا؟ پہنچ جائے گا. ابھی یہ بیچارہ جو ہے نا ابھی میرے پاس آیا، یہ والا کیا نام ہے اس کا؟ جنید. یہ محلے کا ساتھی ہے جو نماز میں پابندی سے آتے ہیں. مجھے نکال کر 1000 روپے دیا. ابھی یہ بیٹھا ہوا گواہ ہے، یہ کوئی ویڈیو بنانے کے لیے باتیں نہیں کیا کر رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، خدا گواہ ہے.
یہ نکال کے اس نے مجھے 1000 روپے دیا آپ نے؟ تو میں نے کہا کیوں دے رہے ہو؟ کہتے استاد مدرسے میں ڈال دو۔ میں نے کہا تمہارے پاس کتنا انکم ہے؟ کہتے 4000 روپے، میں نے 4 دن مزدوری کیا تھا وہ کریش مشین کے ساتھ، تو کام بھی مشکل تھا اور وہ تنخواہ بھی رہے تھے، پیسے نہیں دے رہے تھے، تو ابھی بڑی مشکل سے مجھے 4000 دے دیے ہیں، تو یہ 1000 روپے مسجد میں دے رہا ہوں، میں مدرسے میں دے رہا ہوں۔ تو میں نے اس سے پیسے لے لیا، تو یہ گیا دوبارہ تلاوت کی طرف، تو میں نے بلایا اس کو، دے رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے دیا، آپ کو ثواب مل گیا، آپ نے دے دیا نا، آپ کو ثواب مل گیا، لیکن یہ پیسے آپ سے لینا میرے لیے حرام ہے، کیونکہ آپ کے پاس ان 4000 پیسوں کے علاوہ اور کوئی پیسے ہے ہی نہیں، مجھے پتا ہے، تو میں کیوں آپ سے پیسے لے لوں؟ یہ واپس نہیں لے رہا تھا، لیکن میں نے اس کو زبردستی واپس کیا۔ لیکن عالم کو ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جو مل گیا اپنا اندر ڈال دیا، جہنم میں ڈالتا رہا اندر، ہاں؟ پھر ایسا عالم کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اور ایسا عالم کو اللہ خوار بھی رکھتا ہے، دیتا بھی نہیں ہے۔ لیکن عالم وہ ہوتا ہے کہ جو ہے کیا نام، ہر ایک کے اوپر اس کی حالت پر نظر رکھے۔ صحیح کہہ رہا ہوں مولانا؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ اب یہ بتاؤ کہ اس بندے سے میں نے یہ 1000 روپے لے، تو میرا اس کے ساتھ زیادتی تھی نہیں تھی؟ ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں دے رہا تھا، لیکن آگے اس کا کوئی نوکری بھی نہیں، آگے کوئی مزدوری کے لیے پوائنٹ بھی نہیں، ہاں؟ یہ بیچارہ کیا کرتا؟ یہ تو اخلاص سے دے رہا تھا، تو کسی کے اخلاص سے عالم کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے دیکھو، ہمیشہ کے لیے لالچی نہ بنو، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ کے لیے اپنی حیثیت کو خراب نہ کرو، اور ہمیشہ کے لیے اللہ کو، یعنی ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین سمجھ لو۔ سمجھنا، جب اس کو ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین سمجھ لو گے، اور صحیح معنوں میں تمہارے دل میں یہ یقین بیٹھے گا کہ ایک اسلام آباد والا، کراچی والے صاحب سے زیادہ میرے اللہ کے پاس طاقت ہے رزق دینے کا، وہ میرے معاملات کو بہتر سمجھتا ہے، اس نے مجھے بنایا اس لیے کہ مجھے کھلائے گا پلائے گا۔ آخری میں ایک قصہ بتا کر جو ہے نا میں آپ کو بات ختم کرتا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے حدیث کے اندر ایک حدیث ہے، ان الانسان ان الرزق یطلب الانسان، اسی طرح میرے خیال سے ان الرزق یطلب العبد کما یطلب اجلہ، اس طرح کوئی حدیث ہے، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انسان کا رزق انسان کو ایسا ڈھونڈتا ہے، ایسا پیچھے آتا ہے جیسے اس کی موت اس کے پیچھے آتی ہے۔ تو ایک طالب علم تھا، جب استاد نے اس کو یہ روایت پڑھائی تو اس نے کہا جب موت کو تو کوئی بلا کے نہیں لاتا، یا اس کے پیچھے کوئی نہیں جاتا، وہ تو خود آ جاتا ہے، سارا گاؤں والے پورا پاکستان اکٹھا ہو کے اس کو روکنا شروع کر دے تو وہ نہیں رکے گا، اس کو مار کے رہے گا۔ تو جب رزق کا بھی یہ حال ہے تو میں کیوں پھر کھانا کھاؤں؟ ہاں، بس میرے منہ میں اس کو جانا چاہیے، کھانے کو خود آ کر میرے منہ میں جانا چاہیے، میں نہیں کھاتا۔ بہرحال طالب علموں نے اس کو سمجھایا کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ سنت ہے، تم ہاتھ دو، آج دسترخوان میں بیٹھ کھا، تھوڑی محنت شنت کر۔ اس نے کہا میں نے نہیں کھانا ہے۔ طالب علموں نے اتنا زور لگایا تو اس نے کہا، آخر کار اس کو مجبور کرنے لگے تو وہ نکل کے جانے لگا، مدرسے سے نکل کہیں دور، کہنے گا تو کہیں دور جاؤں گا، کھانا کھائیں گے تو آؤں گا۔ راستے میں گئے تو کئی مٹھائیاں پڑی ہوئی تھی راستے میں، تو اس نے دیکھا مٹھائی، بڑی مٹھائیاں مزے کی، لیکن ابھی اس نے جو قصد کیا ہوا کہ میں نے نہیں کھانا ہے، یہ باقاعدہ لکھا ہوا کتاب میں، وہ سو رہا ہے، سمجھ آئے جی؟ تو وہ جو ہے اس نے قصد کیا ہوا کہ میں نے نہیں کھانا ہے، تو وہ اس نے چھوڑ کے چلا گیا۔ پیچھے سے کوئی 2-3 ڈاکو آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ بندہ مٹھائیاں چھوڑ کے جا رہا ہے، ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اس نے اس میں کوئی زہر شر ملا کر ڈال دیا تاکہ ہم آئے کھائے اور مر جائے۔ انہوں نے کہا اس کو بلاؤ، پہلے اس کو کھلاتے ہیں، یہ نہیں مرا تو پھر ہم کھائیں گے۔ اس کو آواز دیا اور رک گیا، اس نے بولا ادھر آؤ، واپس آ کے تو کھاؤ۔ اس نے کہا میں نے نہیں کھانا، تو ان کو اور شک پڑ گیا۔ جب اس نے کہا نا کہ کھاؤ، اس نے نہیں کھایا تو ان کو اور شک پڑ گیا، انہوں نے کہا پکڑو اس کو، دبا کے زبردستی کھلاتے ہیں۔ تو اس کو پکڑا، اس کے منہ کھولا تو اور وہ نہیں کھا رہا تھا، تو کسٹ کے کھینچ کے اس کا منہ کھولا اور مٹھائیاں اندر کر رہے تھے۔ تو اس نے کہا یا اللہ میں بس خود کھا لوں گا، لیکن تو میرے دانت توڑ کے نہیں کھلانا۔ کیا بولا؟ ہاں،
یا اللہ میں خود کہوں گا تو میرا دانت توڑ کا بھی نہ کھلانا، میں اپنی مرضی سے کھا لوں گا، آپ زبردستی نہیں کھلانا. میری بات سمجھ آیا؟ تو یقین ہو تو پھر ہاں ایمانی روح جب بیدار ہوتا ہے جوانوں میں، ایمانی روح جب بیدار ہوتا ہے جوانوں میں، تو تلاتم خیز موجود سے وہ گھبرایا. یقین پیدا کرو گے انشاءاللہ، بولو یقین پیدا کرو گے ہاں عزم کے ساتھ کہ اللہ کی ذات کے علاوہ نہ باپ سے مانگنا، نہ ماں سے مانگنا، نہ استاد سے مانگنا، نہ کسی صاحب سے مانگنا، کسی سے بھی نہیں مانگنا. کس سے مانگنا ہے بھائی؟ اللہ سے مانگنا ہے. جزاک اللہ، بارک اللہ.